كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 201 201۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر اس کلاس میں بیٹھیں، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے۔ واو حرف عطف ہے، فتح پہ مبنی ہے، یعنی واو کے اوپر زبر ہے۔ منہم میں من حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہوگی کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے، اور یہ ایک شبہ جملہ بنتا ہے، جار اور مجرور سے شبہ جملہ بنتا ہے، اور یہ منہم پورا ایک شبہ جملہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر مقدم ہے، اس کی ابتدا اس کے بعد ہے، کیونکہ خبر پہلے آ گئی ہے اس لیے ہم نے اس کو خبر مقدم کہا۔ اور پھر ایک اعراب یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ خبر محذوف ہے، جو خبر مقدم ہے وہ محذوف ہے اور منہم اس سے متعلق ہے۔ من اسم موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ، محلاً مرفوع ہے، مبتدا۔ تو یہاں پہ یہ من مبتدا ہے، لیکن ہم اس کو کہیں گے یہ مبتدا مؤخر ہے کیونکہ اس کی خبر پہلے آ گئی تھی۔ یقولو فعل مضارع ہے، مرفوع، اور اس کے رفع کی نشانی لام کے اوپر پیش ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ضمۃ الظاہرہ، اور اس کے اندر فاعل جو ہے وہ ایک ضمیر مستتر ہے، ایک چھپی ہوئی ضمیر ہے جس کی تقدیر، یعنی اگر ہم گیس کریں تو وہ کیا ہے، وہ ہے ہوا۔ تو یہ ایک پورا جملہ بن گیا نا، اس میں فاعل بھی ہے، اس کے اندر فعل بھی ہے، تو یہ پورا جملہ صلۃ الموصول ہے، یعنی جو اس میں موصول تھا من، اس کا یہ صلہ ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور صلۃ الموصول کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لا محل لہا من الاعراب، اعراب میں صلۃ الموصول کا جو جملہ ہوتا ہے اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی۔ ربنا، اس کے جو اعراب ہیں بالکل ویسے ہی ہیں جو پچھلی آیت مبارکہ پچھلے سیشن میں ہم نے پڑھا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا۔ تو اس میں ربنا آپ یہ کہیں گے کہ رب جو ہے منادا ہے، اور اس کا جو حرف ندا ہے وہ چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ منصوب ہے، منادا منصوب ہوتا ہے اور نصب کی نشانی با کے اوپر زبر ہے، پھر یہ مضاف بھی ہے، اور نا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً، مجرور ہے مضاف الیہ۔ آتینا، یہ جو آتے ہے اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی پچھلے سیشن میں، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ فعل امر ہے دعا کے لیے، مبنی علی حرف العلہ، اس کا جو حرف علت ہے اس کو معذوف کیا گیا ہے، اور اس میں فاعل مستتر ہے اور اس کی تقدیر کیا ہے، انت، انت اس میں مستتر ہے وجوباً۔ نا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے
السکون پہ اور محلن منصوب ہے مفعول بھی اول، یہ پہلا مفعول بھی ہے۔ فی حرف جر ہے الدنیا اسم مجرور بالکسرہ المقدرہ علی الالف للتعذر۔ حسنۃ مفعول بھی ثان، یہ دوسرا مفعول بھی ہے، پہلا نا تھا ضمیر کی شکل میں اور دوسرا یہاں پہ حسنہ، اس لیے یہ منصوب ہے بالفتحہ ظاہرہ۔ وفی الآخرتی، اس میں جو واو ہے یہ حرف عطف ہے، فی حرف جر ہے، الآخرتی اسم مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے، اور حسنتاً یہ مفعول بہی ہے، مفعول بہی ثالث، تیسرا مفعول بھی منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ۔ وقنا، اس میں واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے۔ اب غور کیجئے قے کے اوپر، قاف کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، یہ اکیلا حرف فعل امر ہے۔ یہ بنا کیسے؟ اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے وقع، فعل مضارع کیا ہے؟ یقی، وقع یعنی واو قاف اور یا، یقی یہ فعل مضارع ہے، یا جو ہے وہ علامت مضارع، اور اس کے اندر جو واو تھی فعل کی اپنی وہ گر گئی، معذوف ہو گئی، اس کو ہم کہتے ہیں معتل الفا، یعنی اس کا جو فا کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے، اس میں آ گیا حرف علت، تو وہ گر جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں وعدہ یعید، واو گر گیا، وجد یجد، علت گر جاتا ہے فعل مضارع میں۔ اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ فعل امر کیسے بنا، تو یہ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں۔ فعل مضارع کیا تھا؟ یعنی اگر اس کو ہم مذکر مخاطب یعنی واحد مذکر مخاطب کی طرف لے کے جائیں تو تقی بنے گا۔ تقی کا مطلب ہے تم بچاتے ہو، تم پروٹیکٹ کرتے ہو، یہ بچانے کے معنوں میں نا۔ وقع کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بچایا۔ یقی وہ بچاتا ہے، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، تو تقی تم بچاتے ہو۔ اب آپ نے امر دینا ہے کسی کو کہ تم بچاؤ، تو اس کا طریقہ کیا میں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع کی جو علامت ہے اس کو گرا دیتے ہیں، تقی میں تا تھی، اس کو ہم نے گرا دیا۔ اب دیکھیں شکل کیا بنی، قی۔ فعل مضارع کا آخری حرف اگر علت ہو تو پھر جب امر بنتا ہے تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں، تو یہ یا بھی ہم نے گرا دی۔ ایک حرف بچ گیا اور اس کے نیچے پہلے سے زیر ہے، کسرہ ہے، ساکن تو نہیں ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ قی۔ یہ پورا ایک جملہ ہے کہ اس کے اندر فاعل مستتر ہے وجوباً، اور وہ ہے انتا، اور یہ فعل امر ہے یہاں قرآن مجید میں دعا کے لیے۔ تو جب آپ کسی کو کہتے ہیں قی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم بچاؤ۔ نا آگے لگا ہوا ہے، یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہی ہے۔ قی نا، ہمیں بچاؤ۔ قی کا مطلب ہمیں بچاؤ، قی کا مطلب بچاؤ، نا کا مطلب ہمیں، واو کا مطلب اور، وقنا اور ہمیں بچاؤ۔ یہ نون تھا ضمیر متصل مبنی علی السکون محلن منصوب، یہ مفعول بہی اول ہے۔ یہ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عذاب، عذاب کے اوپر بھی زبر ہے کیونکہ یہ مفعول بہی منصوب ہے، اور اس کی نصب کی علامت با کے اوپر زبر ہے، فتحہ، یہ دوسرا مفعول ہے، یعنی ہمیں بچاؤ کس سے؟ عذاب سے، اور یہ مضاف بھی ہے، النار مضاف الیہ ہے،
اس لیے مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہمیں بچائیے آگ کے عذاب سے۔ اب شروع میں ہم چلتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے، من جو یقولو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً ایک بھلائی، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، وفی الآخرت و، اور فی میں، الآخرہ آخرت میں، حسنتاً بھلائی، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار دوزخ کے آگ کے عذاب سے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اگلی آیت مبارکہ بھی ہم اس کے ترکیب نحوی اور صرفی کر لیتے ہیں، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر اکٹھے ہم ان دونوں کا مفہوم واضح کریں۔ یہ آیت مبارکہ ہے 202 202 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ابتدا اس کی اولئک سے ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ اس میں اشارہ ہے جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ محلاً مرفوع ہے، مبتدا لہم، لام حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے لام آیا ہے۔ جو اس میں اشارہ ہے اولئک کا، اس کو آپ الگ رکھیں اور یہ نوٹ کر لیں کہ یہ مبتدا ہے، پھر ہم اس کی خبر ڈھونڈیں گے۔ اب یہ جو لہم ہے یہ بذات خود خبر ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ شبہ جملہ ہے اور محلاً مرفوع ہے۔ شبہ جملہ کیوں؟ یعنی جار اور مجرور سے بنا ہے، اور محلاً مرفوع ہے، یہ خبر مقدم ہے، اور اس کی ہم مبتدا ڈھونڈتے ہیں کہاں پہ؟ نصیب، یہ اس کی مبتدا ہے، کس کی ہے؟ لہم کی۔ یہ مبتدا ہے، مرفوع اور بالضمہ ظاہرہ، تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، نکرہ ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو مبتدا مؤخر کہتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں آئی ہے اور خبر پہلے آ گئی۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب مبتدا نکرہ ہوتی ہے تو اس کو مؤخر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب یہ لہم نصیب، یہ ایک پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ جملہ خبر بن رہی ہے اولئک کی۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ اولئک کا مبتدا ہے، اور یہ پورا جملہ جس کے اندر ایک مبتدا اور خبر تھی اور جملہ اسمیہ تھا، یہ محلاً مرفوع ہو کے خبر بنا اولئک، مما کسبوا۔ تو یہ مما اصل میں ہے من اور ما، من حرف جر ہے، اور ما یہاں پہ اسم موصول ہے، مبنی ہے، سکون پہ مبنی ہے کیونکہ الف جو ہے وہ ساکن ہے۔ کسبوا یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی علی الضمہ الظاہرہ، با کے اوپر آپ دیکھیں پیش نظر آ رہی ہے، اور واو کیا ہے؟ واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع، فاعل، اور الف ہے، الف الفارقہ، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کون سے لوگ؟
جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں لہم نصیب، کہ جن کے لیے حصہ ہے، نصیب، مما کسبو، جو انہوں نے کمایا اس میں سے، یعنی جو کام انہوں نے دنیا کے اندر کیے اس میں سے ان کے لیے ایک حصہ ہے. واللہ، واو حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہے. اور اللہ یہ لفظ الجلالہ ہے، اسم الجلالہ، یہاں پہ مبتدا واقع ہوا ہے اس لیے مرفوع ہے، ہاں کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے. سریع، یہ خبر ہے اور مرفوع ہے، عین کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، اور مضاف بھی ہے. الحسابی، با کے نیچے زیر کیوں ہے؟ چونکہ یہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے. اب ہم اس کا شروع سے ترجمہ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ان کی کمائی میں ایک حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ دونوں آیات مبارکہ ایک دوسرے سے متصل ہیں. یہ ترکیب نحوی و صرفی تھی، پھر ان کے اعراب تھے، آپ نے ترجمہ کرنا سیکھا. اب ہم اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں، ان دونوں آیات مبارکہ کے مفہوم کی طرف. غور کیجئے، یہ دو آیات بندگی کا توازن سکھاتی ہیں. قرآن ہمیں ایک ایسا مومن بنانا چاہتا ہے جو نہ دنیا سے بھاگے اور نہ آخرت کو بھول جائے. ایمان والا دنیا سے منہ نہیں موڑتا بلکہ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے. حسنہ، یہ جو حسنہ کا لفظ استعمال ہوا، صرف مال، اولاد یا خوشحالی نہیں، یہ ہے عافیت، ایمان، حلال رزق، نیک دل ساتھی، مطمئن روح اور عزت و سکون. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو صبح اٹھ کر جسمانی عافیت نصیب ہو، رزق میسر ہو اور دل مطمئن ہو، گویا پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی. یہ ہے دنیا کی بھلائی، وہ نعمتیں جو انسان کو شکر گزار بنا دیں. آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی جنت ہے، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے دل کی صفائی، نیت کی سچائی اور عمل کی پاکیزگی ضروری ہے. یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صرف دنیا نہیں، اصل کامیابی وہ ہے جب رب کائنات کی طرف سے یہ اعلان ہو، ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ. جو فرمایا وقنا عذاب النار، کتنی گہری دعا ہے. گویا بندہ کہہ رہا ہے، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تیری آگ کے سامنے میرے اعمال کچھ بھی نہیں، میری نمازیں، میرے روزے، میرے صدقے سب تیرے رحم کی محتاج ہیں. بس تو اپنی رحمت سے مجھے بچا لے، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر نجات ممکن نہیں. کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اور کچھ صرف آخرت کی فکر کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن قرآن ہمیں توازن کا سبق دیتا ہے. ایمان والا شخص دنیا میں جیتا ہے مگر دل آخرت کے لیے دھڑکتا ہے. ایمان والا شخص دنیا میں زندگی گزارتا ہے، دنیا میں جیتا ہے، مگر اس کا دل آخرت کے لیے دھڑکتا ہے. وہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے وہ دنیا دے جو تیری طرف لے جائے، اور وہ آخرت دے جو تیرے دیدار پر ختم ہو. تو پھر زندگی کا پیغام کیا ہوا؟ یہ دعا مومن کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے. جب صبح اٹھو تو یہی کہو، جب کوئی مصیبت آئے تو یہی کہو، جب دل ٹوٹ جائے یا خوشی ملے تب بھی یہی کہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ایک طرز زندگی ہے
ایسا توازن جو انسان کو مادی بھی رکھتا ہے اور روحانی بھی، دنیا میں فعال بھی اور آخرت کا امیدوار بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔